آپ ازواج رسول کو جمع کرو، صحابہ کی بیٹیوں کو جمع کرو، تمام تر کو جمع کرو، کسی ایک ازواج رسول یا کسی صحابیات میں سے ایسا خطبہ دکھاؤ جیسا سیدہ فاطمہ زہرا نے دیا ہے. یہ علمیت کو بیان کرتا ہے کہ بی بی کے پاس علم کتنا تھا، اور کلام سے لگتا ہے کہ یہ علم بی بی کا اپنا نہیں ہے، یہ من لدنی ہے. کہ فرمائے رسول کے جانے کے بعد اب وہ زندگی 75 دن یا 95 دن کی کاؤنٹ کی جائے تو ہماری کتابوں میں ہے کہ تینوں ملائک، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، جبرائیل ہیں، سیدہ کے پاس آتے تھے اور فرماتے ہیں وہ علم سیدہ کو دیتے تھے، سیدہ بتاتی تھیں، مولا علی اس کو لکھتے جاتے تھے، جس کو صحف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اور ایک یا کہ دیگر جو معصوم جاتا تھا اس صحیفے کو منتقل کیا. ایک امام زمانہ کی امامت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو امامت کا کر دعویٰ کرے اور یہ بولے میں امام زمانہ ہوں، پہلی چیز جو اس سے مانگنا اور طلب کرنا یہ دیکھنا اس کے پاس جناب سیدہ کا صحیفہ بھی ہے کہ نہیں ہے، جس میں اخبار عالم لکھی ہیں، جنہیں غیب کی خبریں اس صحیفے میں لکھی ہیں. بی بی وہ لکھتی رہیں. اتنا بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا. اور ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آپ سمیت کہ ہر چیز میں آپ قرآن رکھیں. واقعاً قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اگر کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نبی ہیں نہ امام ہیں اور ان کے اوپر جبرائیل آتے تھے، تو قرآن نے جتنا ذکر جناب مریم کا کیا ہے یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اتنا جناب مریم کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بٹھایا جائے ایک خاتون کو خدا اتنا مقام عطا کر سکتا ہے. ڈائریکٹ جناب جبرائیل جناب مریم سے گفتگو کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں وحی مباشر. یعنی یہاں پہ جبرائیل کھڑے ہیں، یہاں پہ جناب مریم کھڑی ہیں، اللہ نازل کرتا جاتا تھا اور جناب جبرائیل جناب مریم کو بتاتے جاتے تھے. تو جب جبرائیل مریم کے اوپر آ سکتا ہے تو سیدۃ النساء العالمین کے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہر چیز قرآن میں موجود ہے. اگر انسان قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑتا جائے، قرآن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو آپ پاک کرتے جائیں، قرآن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرتے جائیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں. حدیث اٹھاؤ گے کہے گا یہ ضعیف ہے، یہ معانن ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو الجھا دے گا. اور آج مسئلہ یہ ہم ایک حوالہ دیتے ہیں اور ایک اہل سنت کا پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے میرے گھر میں صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھی، مولانا جو آپ نے حوالے دی وہ تو ایک بھی نہیں ہے. ہاں ایک تو یہ ایشو بھی ہے کیونکہ آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہو کہیں اور سے چھپی ہوئی ہے اور اس کے پاس جو پڑھی ہے وہ کہیں اور سے چھپی ہے، تو پیج میچ نہیں ہوتا. حدیث بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے جو مکتبۃ الشاملہ انٹرنیشنل انہوں نے کتاب نکالی جہاں سے بندہ حوالہ دے تو ہر بندہ اس کو کیا کر سکتا ہے، ریڈ کر سکتا ہے. تو میں نے کہا بڑا سمپل طریقہ یہ دیکھو قرآن نے کس کس پر لعنتیں کی. تقریباً مور دین 41 ٹائم قرآن نے لعنت بھیجی ہے. اگر لعنت بھیجنا برا ہوتا تو اللہ نہ بھیجتا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو قرآن میں خدا لعنت بھیج رہا ہے. اب سوال یہ ہے خدا کس پر لعنت بھیج رہا ہے؟ تو کمال قرآن یہ ہے کہ خدا قرآن میں نام نہیں لیتا. اللہ صفت بتاتا ہے. نام کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ نام لے گا تو ایک فرد تک محدود ہو جائے گا. اللہ نام نہیں لیتا، اللہ قرآن میں صفت بتاتا ہے. اور یہ قرآن کا بڑا عظیم فیصلہ ہے کہ جب خدا صفت بتا دے، مثلاً کہے کہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے مثلاً جھوٹوں پر یا ظالموں پر. اب جب بول دیا اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اب جھوٹا کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، اب یہ اپنے لیے بھی ہے غیروں کے لیے بھی ہے. بندہ یہ نہیں بول سکتا مولانا یہ اپنی پارٹی کا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ دوسری پارٹی کا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا میں اس پہ لعنت کروں گا. بندہ یہ نہیں بول سکتا مولانا اس نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا تو لعنت ہے جو آج کے غاصب ہیں. شریعت بڑی سخت ہے. ایسا نہیں کہ حکم ان کے اوپر آئے اور حکم میرے اوپر نہ آئے. جو بھی حق غصب کرے اللہ اس پہ کیا بھیجتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے. اب غاصب چھوٹا ہو یا بڑا ہو بس فرق یہ ہے اس پہ بڑی لعنت ہے، اس پہ چھوٹی لعنت ہے. تو بندہ اگر آئینہ دکھا بھی رہا ہے تو کبھی آئینے کو دیکھ بھی لیا کرے. ہاں تبرہ اور تولا کا یہی مطلب ہے. صرف ایک استاد ہمارے مثال دیتے تھے اگر تم کسی کی طرف انگلی اٹھا رہے ہو
تو 4 انگلیاں تیرے اپنے طرف ہیں. تو اگر اللہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے تو ان پہ اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اللہ کا ان سے کوئی ذاتی اناد ہے، اس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ انہوں نے احکام الہی کی پابندی نہیں کی. اور اگر تو بھی احکام الہی کی پابندی نہیں کر رہا تو جو حکم ان کے لیے ہے وہ حکم تیرے لیے ہے. یہاں پہ صفات بتائی جاتی ہیں. چور اگر ان میں ہے تو ان پہ بھی لعنت ہے، چور اگر ہم میں ہے تو ہم پہ بھی لعنت ہے. ظلم اگر وہ کریں تو ان پر بھی لعنت ہے، ظلم اگر اپنا کرے تو اس پر بھی لعنت ہے. ظلم صرف یہ نہیں کہ یزید نے کربلا میں مولا حسین پہ ظلم کیا. آج اگر تو اپنی بہن پہ ظلم کرے، اپنے بھائی پہ ظلم کرے، اپنی بیوی پہ ظلم کرے کہ باپ کے مرنے کے بعد اتنے سال گزر جائیں کوئی اپنی بہن کو حق نہیں دے رہا کہ بس جو باپ چھوڑ کے گیا اس کا مالک میں ہوں. یہ شریعت تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے. اگر والد چلا جائے تو حق کو تقسیم کرنا ہے. یہی وہ قوانین تھے جس کو بتانے کے لیے اہل بیت آئے. تبھی فرمایا کہ لوگ علی کی تلوار تو برداشت کر لیں گے لیکن علی کی عدالت برداشت نہیں کریں گے. سب سے سخت ہے عدالت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. تبھی فرمایا جب مولا کا ظہور ہوگا تو وہ لوگ جو الجل الجل کی صدائیں دے رہے ہوں گے اس وقت کہیں گے مولا تھوڑی دیر بعد آتے، جلدی آ گئے، کیونکہ عدالت امام زمانہ برداشت نہیں ہوگی. ذرا سوچئے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، بعض ہماری روایات ہیں مقداد گھر میں ہے، ابو ذر گھر میں ہے، زبیر گھر کے اندر ہے، اور جب حملہ ہوا تو زبیر دفاع کے لیے نکلا. زبیر کا سر جو ہے دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا تھا اور پیچھے سے کسی نے سر پہ بھی مارا تھا. زبیر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر چکا تھا. لیکن یہی زبیر ہے جو دفاع سیدہ میں، دفاع امیر المومنین میں نکلا تھا، لیکن جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ زبیر پوری زندگی علی جیسی گزار نہ سکا تھا. تب امام نے فرمایا زبیر وہ وقت یاد کر کہ جب میرے چہرے کو دیکھ کر بولتا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آج اسی چہرے کے مقابلے میں تلوار کو نکال کے کھڑا ہے. تو عزیزو یہ معاملہ بڑا حساس ہے. زبیر کیوں مولا کے مقابلے میں آیا؟ کیونکہ حضرت علی کی عدالت زبیر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. جب خلافت پر پہنچے امام نے کہا پچھلی خلافتوں میں جس نے بیت المال کا ایک بھی سکہ اپنے گھر پہ لگایا ہے، علی اس کے حلقوم سے وہ سکہ نکالیں گے، میں کسی کو کھانے نہیں دوں گا. یہ پوری ٹیم مولا کے پاس آئی اور کہنے لگی یا علی پچھلی خلافتوں میں جو ہوا تو وہ چھوڑ دے، آگے جو کھائے جو تیری سزا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یا علی پچھلے حساب و کتاب میں کیوں پڑھتا ہے، آگے کی طرف دیکھ. امام فرماتے نہیں، امام تب ہوتا ہے جب پچھلوں کے لیے بھی عدالت کرے، اگلے والوں کے لیے بھی عدالت کرے. آج اگر کوئی چوری کرے میں اسے پکڑوں گا وہ یہی بولے گا یا علی انہوں نے چوریاں کی تھیں، آپ ان کے لیے عدالت کیوں نہیں کر رہے؟ تو دشمن امیر المومنین بنے کس چیز کی وجہ سے؟ عدالت کی وجہ سے. تو 5 منٹ کے لیے یہ سوچو کہ اگر صبح آنکھ کھلے اور پتہ چلے کہ زہرا کا لال ظہور کر چکا، خوشی کی بات تو ہے. برسوں سے بندہ ترسے کہ کب آئے گا منتقم خون حسین، مولا آ جائیں. کہ اتنا میں تیار ہوں کہ مولا فرماتے مومن کے لیے فرق نہیں پڑتا وہ موت پہ آئے یا موت اس کے اوپر آ جائے. ظہور بھی بالکل اسی طرح ہے. جو حقیقی عاشق ظہور امام ہیں وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو امام چاہتے ہیں ویسے تو ہم ہیں. اگر آ بھی گئے تو ہم تیار ہیں، اگر نہیں بھی آئے تو دعائے عہد کے جملے ہیں کہ مولا اگر میں مر جاؤں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے ظہور کے بعد قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شرکت دلوائی جائے گی. سوال یہ اگر مولا کا ظہور ہو جائے کیا وہ تیاری ہے ہماری کہ ہم بول سکے کہ مولا جیسا آپ نے کہا تھا ویسی ہم نے زندگی گزاری. تبھی فرمائے مومن یہ مجلس حسین مشعل راہ ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. یہ سفینہ بھی ہے مصباح بھی ہے، یعنی روشنی بھی دیتا ہے تاکہ تجھے راہ نظر آئے اور تجھے کشتی بھی دیتا ہے تاکہ تجھے کنارے تک بھی پہنچایا جائے. یہ ان ہادیوں کی طرح نہیں ہے صرف بولے کہ وہاں تک چلے جاؤ، یہ راستہ بھی بتاتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اور تجھے حقیقی راستے لے کر بھی جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کون ہے جو اس سفینے میں چڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اور علماء فرماتے ہیں یہ سفینہ نام ہے مجلس حسین کا.
آج سفینے میں بیٹھے ہو، جو سنتے ہو اگر اس پہ عمل کرو گے تو مطلب یہ ہے کہ تم نے حبل اللہ کو پکڑا ہے. تو ایک ہے حبل من الناس، حبل من اللہ. تو اللہ کی طرف سے حبل ہے وہ رسول ہے، جو حبل من الناس ہے وہ ائمہ اطہار ہے. رسول پیغام دیتا ہے، امام تمہارا ہاتھ پکڑ کے اس پیغام تک تجھے پہنچاتا ہے. تو سوال یہ ان مجلسوں کے ذریعے سے کیا تم اپنے مولا سے مل چکے ہو کہ نہیں مل چکے؟ تو امام نشانی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جو رات کو سوئے اور اپنی گزری ہوئی زندگی سے مطمئن ہو، تو ایسا بندہ اگر سونے کے بعد مر بھی جائے تو سمجھو یہ شہادت کی موت پا کر چلا گیا. لیکن اگر مطمئن نہیں ہے تو استغفار پروردگار عالم کرے اور خدا کو اہل بیت اطہار کا واسطہ دے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں.